ٹھیک ہے سر، مارشل لاء کا بھی بڑا ڈر ہے، خوف ہے، لوگ کہتے ہیں جی بس 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 آرام سے یہ ہفتہ گزر جائے، جیسے اس ہفتے میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ سر آپ کو کوئی ایسا اندیشہ نظر آتا ہے کہ مارشل لاء کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے یا یہ رومرز دیکھیں ہے؟ جی، اگر تو جنرل قمر جاوید باجوہ چیف نہ ہوتے تو شاید میں اور دوستوں میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا۔ امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہیں۔ دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کے ایک اور لیٹسٹ ایونٹ، جس میں کیسے پاکستان کے پولیٹیکل اور جو ابھی چل رہے ہیں جن بھی حالاتوں پہ، جیسے کہ ایک تو عمران خان کا توسہ خانہ کا جو ڈاکہ تھا اس کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا، ساتھ میں ڈسکشن کیا گیا آرمی چیف کی نیوکتی، اور پاکستان کے اتہاس کا یہ جو مہینہ ہے وہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں ایک کنٹروورشل مہینہ رہا ہے۔ اکتوبر اور نومبر کے مہینے پاکستان کے اتہاس کے سب سے کالے ادھیائے میں جانے جاتے ہیں، کیونکہ انہی میں تو کہیں نہ کہیں سطح کا پریورتن اور کہیں نہ کہیں آرمی چیفوں کی اور ان کی مارشل لا لگنے کی سچویشن رہتی ہے۔ آج پاکستانی میڈیا میں اس اینکر نے سیدھا بتایا ہے کہ کیا یہ ایک ہفتہ ہمارے لیے بہت زیادہ کروشل ہے، اور یہ کروشل صرف اسی لیے کہ انہی مہینوں میں کہیں نہ کہیں پاکستان میں جب سے مارشل لا لگے ہیں انہی مہینوں میں لگے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آج پاکستانی میڈیا کی اس اینکر نے سیدھا کوشچن یہ پوچھا ہے کہ کیا پاکستان میں مارشل لا لگنے جا رہا ہے؟ تو پاکستان کا بھوشیہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ادھر میں ہی رہا ہے، اور ایسے ہی لٹکتے لٹکاتے پاکستانی نیتاؤں نے پاکستان کی کھٹیا کھڑی کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے۔ تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔ دوستوں سکے، لیکن اس کا صرف انیشیٹ کر دینا ہی ان کی بدنیتی کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، مارشل لاء کا بھی بڑا ڈر ہے، خوف ہے، لوگ کہتے ہیں جی بس 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 آرام سے یہ ہفتہ گزر جائے، جیسے اس ہفتے میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ سر آپ کو کوئی ایسا اندیشہ نظر آتا ہے کہ مارشل لاء کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے یا یہ رومرز دیکھیں ہے؟ جی، اگر تو جنرل قمر جاوید باجوہ چیف نہ ہوتے تو شاید میں اور جواب دیتا۔ میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، میں نے شروع میں بھی کئی اپنے پروگراموں میں کہا کہ ان سے زیادہ جمہوریت کا جاننے والا یا جمہوریت کو سپورٹ کرنے والا آپ کو شخص ملے گا نہیں، چیف نہیں ملے گا، مشکل ہوگا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے انفلوئنس کیا ہے اپنے جتنے 7 کور کمانڈرز ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایک تو میرے اپنے اندازے کے مطابق، میں اس پر کوئی مصر نہیں ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ انسٹیٹیوشن کے اندر اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور جو حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں ملک کے، اس میں بھی کوئی ایسی سپیس نہیں ہے، اور جو انٹرنیشنل ایک چل رہی ہے اس وقت ہوا، اس میں بھی کوئی سپیس نہیں ہے۔ تو آئی ڈو ناٹ سی اینی سپیس آف مارشل لا، انسٹیٹیوشن کی طرف سے، ملکی حالات کی طرف سے، بین الاقوامی حالات کی طرف سے۔ چلے سر، دیٹس اے ریلیف۔ جنرل صاحب یہ فرما دیجیے گا، کیونکہ اب یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ لاڈلے لاڈلے لاڈلے، اب دیکھیں نا، لاڈلے کو کوئی کیس آ جائے، کوئی گھڑی کا اونر بھی آ کے بتا دے تو وہ بھی جھوٹ ہے، پھر چینلز بھی جھوٹے ہیں، اینکرز بھی بکے ہوئے ہیں، لفافے ہیں، اتنے کیسز بنتے ہیں، عدالتوں سے ریلیف بھی مل رہا ہے، کچھ تو ایسی لگتا ہے کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ۔ آپ کو بھی یہ فیل ہوتا ہے یا آپ کو سوچتے ہیں عمران خان از جسٹ پلین لکی؟ جی دیکھیں، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایوری باڈی کی ناٹ بی رائٹ ان ایوری تھنگ، لیکن بات یہ ہے کہ بی ایم ڈبلیو گاڑیوں کو بھول جانا، مرسڈیز گاڑیوں کو بھول جانا، ایون فیلڈ فلیٹس کو بھول جانا، اور ان کو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا ایک گھڑی کے اور کفلنگز کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ یہ تولنے والے جو ہے نا ترازو پھر انہوں نے صحیح پکڑا ہوا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان سے غلطی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ایک غلطی کو بڑے بڑے غلطاں کے ساتھ بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا، اور تمام چینلز کا بھی اس کے اوپر مصر ہونا، بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، اب یہ پبلک ایسی بیوقوف نہیں رہی، اور یہ ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، یہ تمام حقائق جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایون فیلڈ فلیٹس کی قیمت کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو جو بلٹ پروف ہوتی ہیں ان کی قیمتیں کیا ہوتی ہیں، اور ان کو گھڑیوں اور کفلنگز کی قیمت کا بھی پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ قاہرہ صاحب فرما رہے تھے کل کسی پریس کانفرنس میں کہ دیکھیں نا، اس وقت حالات اتنے خراب تھے، ہمارے لیڈرز کو گولیاں مار رہے تھے لوگ، ہمارے تو بہت تھریٹس تھیں، ہم نے ایک آپریشن کر رہے تھے، ملٹری آپریشن سوات میں، تو یہ تو ہمارا حق بنتا تھا کہ وہ رکھیں اپنے پاس بلٹ پروف گاڑیاں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ دیٹس ناٹ اے ریزن گڈ انف؟ نہیں، دیکھیں، بلٹ پروف گاڑیاں رکھنا تو کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ کے، لیکن اگر کوئی آپ کو تحفے میں دے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں، اس کو ہضم کر جانا،
یہ ہاں نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اگر اس وقت کا تقاضا تھا کہ وہ گاڑی لگ رکھ لیں تو یہ ان کی ضرورت تھی، مگر گھڑی بیچنا ضرورت تو نہیں ہے نا سر؟ جی دیکھیں وہ تو ابھی اس گھڑی کی قیمت سے کیا کام کیا گیا اس سے پتہ چلے گا کہ ضرورت تھی یا نہیں تھی. اگر تو انہوں نے اپنے کپڑے بنا لیے یا کوئی اپنی گاڑی لے لی تو پھر تو واقعی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر انہوں نے کسی فلاح عامہ کے کام پہ لگا دی تو وہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ اتنا جھوٹ ہے، اتنا سچ ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اخلاقی طور پہ اس کی تائید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ اس کو قانونی طریقے سے توشہ خانہ سے اگر لے لیں تو واپس اسی ملک میں بھیجنا، اگر بھیجی گئی ہے، مجھے نہیں پتا بیچی گئی، آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی سامنے آ بھی گیا ہے تو یہ کوئی آج کے زمانے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو کیسے سامنے لایا گیا ہے، وہ سچ ہے جھوٹ ہے. تو اس جھوٹ اور طوفان کے اندر اگر سب چیزوں کو سچ بھی مان لیا جائے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھڑی اور کفلنگز والی بات بہت ہلکی ہے A1 فیلڈز کے مقابلے میں اور ان بلٹ پروف گاڑیوں کے مقابلے میں. اوکے سر، بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ آئی نو کہ اگین ٹرکی کویسچن میں آپ سے پوچھوں گی اور میں بھی طریقے سے پوچھوں گی کہ شاید میں نہ پھنس جاؤں، لیکن سر آپ کو بھی پتا ہے کہ جو نام ہیں آگے آئیں گے، آپ کو ظاہر ہے مجھ سے بھی بہتر پتا ہوگا کہ کون آپ کے 5-6 نام ہیں جو کنسیڈر ہوں گے یا بھیجے جائیں گے پرائم منسٹر کو. اب اس حوالے سے اگر میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں کہ جو نومبر میں یہ تعیناتی کے لیے کیا عدم اعتماد لائی تھی پی ایم ایل این اور یہ تمام جماعتیں، صرف ایک اس تعیناتی کے لیے آپ کو لگتا ہے وہ لائے تھے، اور کیا وہ ٹریپ ہو گئے ہم؟ جی دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ دھڑے ہیں، میں پی ڈی ایم کی میں بھی اور پی ایم ایل این میں بھی ایک دھڑا ضرور ایسا تھا جو اسی لیے چینج لے کر آیا تھا، اور وہ ان کے جو لوگ بولے ہیں ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کون سا دھڑا ہے جو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تعیناتی سے پہلے یہ کام ہو جائے. لیکن ایک دھڑا ایسا بھی ہے جن کی جان پھنسی ہوئی تھی، جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی اور ان کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے. تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے ایک ہی مقصد کے تحت انہوں نے یہ کام کیا ہے، کئی مقاصد تھے جنہوں نے حل کیے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو نیب میں چینجز ہوئی ہیں اور یہ جو یہ مشینیں جو ہیں ووٹ ڈالنے والی ان کا چینج ہوا ہے، اور جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بے شمار مختلف پارٹیوں کے حامی ہیں ان کو ووٹنگ سے آؤٹ کیا گیا ہے، تو یہ کوئی ایک انٹرسٹ تو نہیں ہے نا میری بہن، آپ بھی سمجھتی ہیں میں بھی سمجھتا ہوں، مختلف انواع کے انٹرسٹ ہیں، لیکن یہ بھی ایک انٹرسٹ تھا جس کا آپ نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قاتلانہ حملہ ہوا، پہلے انہوں نے ایک بیان میں ایک جلسے میں کہا تھا کہ ان کو پتہ ہے ایک کمرے میں بیٹھ کر 4 لوگوں نے ان کے قتل کا پلان بنایا ہے اور انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے رکھ دی ہے. اب 3 لوگوں کا وہ نام لے رہے ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے ایک DGC ہیں جن کا نام ہم نہیں لے رہے لیکن وہ لے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میری FIR نہیں کٹ رہی حالانکہ اپنی حکومت ہے. اور سر یہ تو دیکھا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ سویلینز یا پارلیمنٹیرینز یا سیاستدانوں کو تو آپ نام لے کے پکار سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو واقعی یہ شک ہے اس پر DGC پر، اگر ان کو شک ہے تو کیا ان کی FIR کٹنی چاہیے سر؟ کیا اس ملک میں اب یہ ہونا پڑے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی بیس لیس بات کر رہے ہیں؟ جی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ وہ بیس لیس کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس معلومات ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے، دیکھیں اس طریقے سے جو ہماری ISI ہے خدا نہ خواستہ ایسی روگ انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے پیچھے پڑ جائے. اور پھر اگر میں ایز اے جنرل ایک بات کہوں تو اگر کوئی مائنڈ نہ کرے، وہ اتنے انیفیشینٹ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہے تو وہ ہو نہ پائے. تو یہ میں سجیسٹ کروں گا، صاف ظاہر ہے کچھ کہہ نہیں سکتا، عمران خان صاحب لیڈر ہیں اور میں بھی ان کا حامی ہوں، ان کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ اگر صرف FIR کے بعد انویسٹیگیشن میں اپنے وہ دے دیں جو ان کے پاس ثبوت ہیں تو خود بخود نام آ جائے گا. تو اتنے بڑے ادارے کے اتنے سینئر آفیسرز کے نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کے پاس یہ ہیں سارے شواہد تو وہ تو بعد میں ویسے بھی سامنے آ جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خام خواہ کسی سے ٹکر لینے والی بات ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی روگ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان آرمی یا پاکستان کی ISI کہ وہ اپنے اتنے بڑے بڑے لیڈروں کے متعلق اس قسم کے خیالات رکھے یا اس قسم کے ایکشنز کرے. اور یہ میں پھر دہرا دوں، اور وہ اتنے انیفیشینٹ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو پھر کر نہ پائیں.
لیکن خدا نہ خواستہ ایسے ان کا کوئی ارادہ مجھے نہیں معلوم. میں نے بہت عرصہ گزارا ہے فوج میں, کبھی ایسی بات میں نے نہیں سر سنی. لاسٹ سوال ہے آپ سے سر. ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے اور جو کہا جا رہا ہے فل کورٹ بینچ بنایا جائے اور سپریم کورٹ میں, اور ظاہر ہے فل کورٹ تو ہمارے پاس ہے بھی نہیں, ہم اتنے ججز بھی ہمارے پاس پورے نہیں ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کے کیس میں, اور اسپیشلی اعظم سواتی صاحب جو سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کے انصاف کے طلبگار ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ سے ہی ملے گا یا ہم زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ پر؟ جی اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے کہ ہم زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ کو, لیکن وہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب باقی متحد عدالتیں اور متحد ادارے اپنا کام کرنے سے قاصر ہوں کسی بھی وجہ سے, اپنی ان ایفیشنسی کی وجہ سے یا لوگوں کے اثر رسوخ کی وجہ سے یا کسی اور دھونس اور پریشر کی وجہ سے, تو پھر لا محالہ جب بات ایسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے جو کہ لوگ پریشر نہیں برداشت کرتے یا پریشر نہیں لیتے. تو یہ جو سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ہے, اس کے متعلق سپریم کورٹ کو ہی فکر کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. ایسا اس لیے ہے کہ جو متحد عدالتیں ہیں جہاں پر یہ معاملات ہونے چاہیے, جو متحد ادارے ہیں وہ انیفیشینٹ ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں یا سہمے ہوئے ہیں, اس لیے یہ بات وہاں تک پہنچ رہی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو تو انویسٹیگیشن ہونی ہے ملک کے اندر, جیسے اعظم سواتی صاحب کی, اس میں تو اس قسم کا کمیشن کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن جو بین الاقوامی انویسٹیگیشن ہونی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی انہوں نے انکار کر دیا ہے کسی قسم کی معاونت کرنے سے, تو اس میں آپ جتنا مرضی ہائی پاورڈ کمیشن بنا لیں, وہ صرف ایسے حالات کا پتہ تو لگا سکے گا کہ جس میں لوگ باہر جاتے ہیں, کون ان پہ پریشر ڈالتا ہے اور کون ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے, لیکن وہ اصل بات کی تہہ تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. تو کمیشن بناتے وقت ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پریکٹیکلی وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے.